الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز کی کسی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہوگا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز جو ہے وہ اس کی جو کیٹیگری ہے وہ تین ہے، یعنی کہ فرض، سنت اور واجب۔ تو فرائض جو ہیں، جو فرض رکعتیں ہیں، اس کے اندر پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سنتیں ہیں، سنتوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اور اگر واجب چھوٹ جائے گا تو پھر آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سنتوں کی 4 رکعتوں میں سے کسی بھی ایک رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نوافل پڑھ رہا ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، اور اس میں سے کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہوگا۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ نماز جب ہم مکمل کرتے ہیں اور آخری قاعدے کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف سلام پھیرا اتحیات پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد 2 سجدے کیے، اور اس کے بعد واپس بیٹھ کر اتحیات پڑھی جائے گی، درود شریف پڑھا جائے گا اور دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد نماز کو مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے سجدہ سہو۔ نماز میں جتنے بھی واجبات چھوٹ جائیں اس کے لیے ایک ہی مرتبہ یعنی 2 سجدے سہو کے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ رکوع میں، سجود میں یا قوما میں تلاوت کرنا کیسا؟ اب رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے جو ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں قوما۔ رکوع، سجود اور قوما، ان تینوں جگہ پر اگر کوئی بھولے سے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر قرآن نہ پڑھنا واجب تھا اور اس نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی۔ لہٰذا جب رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھیں، سجدے میں جائیں سجدے کی تسبیح پڑھیں، قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھیں، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں قوما کریں تو اس وقت بھی قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھیں، ورنہ واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی اور صحیح طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اگر اسلامک ویڈیوز آپ سننا اور دیکھنا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔